عرب میں کاہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا تھا جو اسرار کے جاننے اور غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے۔ جو گزشتہ حالات کی خبر دے اس کو کاہن، اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اس کو عراف کہتے تھے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ عرب کے کاہنوں میں افعی، جزیمہ، ابرش، شق، سطیح وغیرہ مشہور کاہن تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی، جو آئینہ یا پانی سے لبریز تھالی پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے، یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کر حکم لگاتے تھے۔ انہی میں طارقین حسی یعنی سنگریزے پھینکنے والے اور گٹھلیاں پھینکنے والے بھی تھے۔ یہ سب کاہنوں کی قسم میں شمار ہوتے تھے، مگر ان کا مرتبہ عراف اور کاہن سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ان سے بھی کم رتبے کے تعویذ گنڈے والے تھے۔ تفاؤل اور تشاؤم یعنی نیک فالی اور بد فالی کے بھی قائل تھے۔ کوے کو بہت منحوس اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کو غراب کہتے ہیں، اس لیے مسافرت کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے، یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الو کو بھی بہت منحوس جانتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ عطسہ یعنی چھینک کو بھی بدفالی کا سبب سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے، وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں اور محنتوں میں مصروف ہوتے تھے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تصور دیا کہ غیب دان صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، وہی اس کائنات کے ہر قسم کے غیب کا علم رکھتا ہے۔ مشرکین و بدعقیدہ لوگوں کا ذہن ایسی پراگندہ سوچوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہم حفظنا۔